بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، امریکہ اور ایرانی قیادت جنگ بندی کے بعد ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں، مگر بھارتی قیادت پاکستانی قیادت سے ملنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی مذاکرات کر رہی ہے. جبکہ عدالت عظمیٰ نے اپنا ہی فیصلہ تبدیل کر کے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں سے محروم کر دیا ہے، تو اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ عوام بجٹ کے بوجھ تلے ایسے دبی ہیں کہ سانس لے پا رہی ہے، نہ ہی زندہ رہ پا رہے ہیں. اس لیے ہی سوات کے بے رحم پانی کے ریلے میں بے آسرا اور مددگار مرے جا رہے ہیں. اس ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے معروف سینئر صحافی، کالم نویس، تجزیہ کار جناب نوید چودھری صاحب کو مدعو کیا ہے، جو کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. نوید چودھری صاحب، کیا ایران، اسرائیل اور غزہ کی جنگ بندی کے بعد امریکی قیادت سے ملاقات خطے میں کوئی مؤثر اور خاص خاطر خواہ کوئی تبدیلی لا سکتی ہے؟ بہت شکریہ شاہی صاحب. دیکھیں، معاملہ اس انداز میں یہ سارا اس کا جو نقشہ بنایا گیا ہے، اس میں اب تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ نے جو ایران پر حملہ کروایا، ٹرمپ صاحب نے کروایا، اس میں کوئی بہام نہیں، خالی اسرائیل نے خود نہیں کیا. اس میں وہ رجیم چینج کے معاملے میں سیریس نہیں تھے. وہ ان کا اپنا یہ کہنا ہے کہ اگر رجیم چینج ہو جاتی تو ایران میں بہت بڑا قیاس پیدا ہو جاتا، جس کے نتیجے میں ملٹری کے اندر، پاسداران کے اندر، پھر جو ان کی جو روحانی پیشوا ہیں اور ان کی جو باڈی ہے، وہ ساری کی ساری ڈسٹرب ہوتی. تو غیر یقینی کی صورت فائدہ مند نہیں تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ تیل آپ بیچیں، چین کو بیچیں، چین سے کہہ رہے ہیں آپ خرید لیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چین ہم سے بھی تیل خرید لیں. تو اب تک جو ٹرمپ کی پالیسی ہے، اس میں ان کا پرائم فوکس ہے تجارت، اور دوسرا نوبل پرائز. جیسے آج انہوں نے کہا کہ میں نے آیت اللہ خمینائی کو مرنے سے بچایا، انہوں نے میرا شکریہ بھی ادا نہیں کیا، مجھے پتا تھا وہ کہاں پر ہے. میں نے امریکی اور اسرائیلی فوج کو سختی سے روک دیا کہ آپ نے اٹیک نہیں کرنا. ان حالات میں ان کی جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار تیار نہیں کر سکتا، یہ وہ بار بار کہہ چکے ہیں. تجارت کی طرف آ جائے. اب اگر ایران تجارت کی طرف آتا ہے اور کوئی ملاقات اس حوالے سے ہو جاتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہونے والی ہے. آج ہی اقوام متحدہ میں جو ایران کے مندوب ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم انرچ یورینیم جو ہے وہ کسی تیسرے ملک کے حوالے کرنے کو تیار ہے. اگر یہ معاملہ اس طرح سے آگے بڑھتا ہے اور ایران خطے کی تجارت کے اندر پابندیاں اٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس سے صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے خطے کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹریڈ ہر شعبے میں شروع ہو جائے گا اور اس کے مثبت اثرات ہیں. الٹیمیٹ یہ وہ مثبت اثرات ہیں جو ٹرکل ڈاؤن اکانومی کی صورت میں ہمارے پاکستان کے عوام پر بھی اثر انداز ہوگے مثبت صورت کے اندر. تو ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ اس قضیے کا کوئی ایسا حل نکلے کہ جس میں فیس سیونگ بھی ہو جائے ایران کی، اور ساتھ تجارت ان کی جو ہے وہ ایک پورے خطے کے اندر سرمایہ کاری کے ماحول میں اور سرمایہ کے فروغ میں معاون ثابت ہو. تو یہ یقینی امر ہے کہ جیسے ہی ایران سے پابندیاں ہٹیں، مذاکرات ہوتے ہیں، پابندیاں ہٹتی ہیں، تو اس کے مثبت اثرات معاشی والے سے اور امن و امان کے والے سے، دونوں والوں سے یہ سامنے آئیں گے. تو میں تو ساری صورتحال کو اسی اینگل سے دیکھ رہا ہوں. نوید چودھری صاحب، جیسے کہ آپ نے بات کی ہے، تو آگے غزہ جنگ بندی کا بھی وہ ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا فلسطین کے معاملات جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک جو ہیں ان کے حوالے، 4 ممالک کے حوالے کیا جائے گا. اور یہ 4 ممالک کے بعد جیسے حوالے کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بھی جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور ایسے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے ممالک اس کو قبول کریں گے جن کے بارے میں آپ سوچا بھی نہیں جا سکتا. آپ کیا کہتے ہیں کہ اس میں پاکستان کی طرف بھی اشارہ ہے؟ کیا پاکستان بھی سعودی عرب کے بعد اسرائیل کو قبول کر سکتا ہے، اور یہ کیا ایسا ہو پائے گا؟ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ زمینی حقیقت کیا ہے. زمینی حقیقت سے لا تعلق ہو کر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے.
زمینی قلت یہ ہے کہ یہ صرف اعداد و شمار کی حد تک وہاں 50,000 یا 10,500 چاہتے ہیں. برطانیہ کے ایک جریدے نے جو رپورٹ شائع کی ہے اس نے استعمال کیا لفظ مسنگ کا، وہ 4.5 لاکھ کے قریب ہے. اور جو غزہ کی حالت ہوئی ہے اس دوران، اس کو آپ قطعی طور پر جنگ نہیں کہہ سکتے. حماس نے حملہ کیا تھا، مانتے ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں، حملہ حماس نے کیا تھا، لیکن جواب میں جو کچھ وہاں ہوا ہے وہ نسل کشی ہے. بچوں کو، عورتوں کو، مطلب دیکھیں نا، یہ تصور نہیں ہے کہ کھانے کی لائن میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ فائرنگ کر دیں. اسرائیل بڑے آرام سے وہاں فائرنگ کر رہا ہے، 100 لوگوں کو شہید کر رہا ہے، بچوں کو کھانے کی لائن میں جو لگے ہوئے ہیں. یہ نسل کشی ہو رہی ہے. یہ ہے پہلو، ایک پہلا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جنگ کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلا. جنگ پھیلتی ہوئی پورے خطے کی جانب گئی. اسی کے نتیجے میں ایران کے ساتھ بھی کلیش ہوا جو 12 دن آ کر رک گیا. اور اب ٹرمپ کا یہ کلیم ہے جو بظاہر درست ثابت ہو رہا ہے، لگ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آخری دن اسرائیل تہران پر بہت بڑا حملہ کر کے بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچانے والا تھا، پورے شہر کو ملیمٹ کرنے والا تھا. یہ آج انہوں نے بیان میں کہا. اگر یہ ہو جاتا تو اس کے نتیجے میں، اور پھر خامنہ ای صاحب کو نشانہ بنانے کا پلان تھا. کہتے ہیں میں نے اس کو روکا ہے، ان کا کلیم ہے. لگ بھی یہ رہا ہے، تیارے تو ان کے موجود تھے نا جی. آتے آتے بھی ایک ایٹمی سائنسدان کو آخری دن بھی انہوں نے ہٹ کر دیا. اب ہمیں سب سے پہلے پرائرٹی اپنی دینی ہے امن کو. امن کے لیے اگر کوئی میری راستہ ایسا نکلتا ہے کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ عرب ممالک چلے جاتے ہیں اس حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کہا تھا کہ غزہ ہمارا ہوگا، یہاں ریزارٹ بنے گی. یہ ٹرمپ بار بار کہہ چکے ہیں، مطلب نہیں کہا انہوں نے، اور بڑا دل دہل جاتا تھا سن کے ہمارا نا کہ یہ کہاں جائیں گے، ان کو ہم بھیج دیں گے کسی عرب ملک کے اندر، کسی ریگستان میں بھیج دیں گے. اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 ارب ملک سے کنٹرول سنبھال لیں اور حماس یہاں سے چلی جائے، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ زمینی کے سامنے رکھیں، یہ بہت سستا سودا ہے. بجائے اس کے کہ سونی فورسز پوری زمین پر قبضہ کر لیں اور اس کے بعد جو لوگ ہیں ان کی زندگی جہنم بنی رہے. 4 اگر ملک عرب آئیں گے تو وہاں کو بجلی کا نظام، کو پانی کا نظام، کو کھانے کا نظام، کو اسپتالوں کا نظام، کو تعلیم کا نظام، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. حماس کو ایک سینٹر بھی دیں. پہلی پرائرٹی ہے جانب شاہ. نسل کشی ہو رہی ہے وہاں، جنگ نہیں ہے، نسل کشی ہے. نسل کشی ہو جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، بہت بڑا شکر ہے. دیکھیں جنگ ہمیشہ، بات لمبی ہو جائے گی، آپ اسلامی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، نبی کریم کی تعلیمات دیکھ لیں، جہاں بھی مناسب سمجھا گیا تو جنگ کے اندر نئے انداز اختیار کیے گئے. ہر موقع پر لڑائی نہیں کی گئی. جنگ خندق جو تھی اس میں خندق کھودی گئی، جنگ سے بچا گیا. اور جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انہوں نے جب دیکھا کہ 3,000 کے مقابلے پر 2 لاکھ کا لشکر آ گیا ہے، تو وہ ان کو گھما پھرا کے 2-3 دن چکما دے کے جنگی اپنی چالوں سے تو وہ واپس آ گئے. تو نبی کریم نے اس کو بھی نصرت سے تعبیر کیا اور اس کو بعد میں فائدہ بھی ہوا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں تو اپنی پہلے جان بچے گی تو کوئی اور کام کریں گے نا. ایک اس میں اب یہ ہے کہ اگر عرب ملک سے کنٹرول سنبھالتے ہیں اور وہاں ان کی زندگیاں بچ جاتی ہیں، کچھ سکون آتا ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آ سکتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عرب لاکھ اسرائیل کی اسٹیٹ کو تسلیم کر رہے ہیں. امارات نے کر لیا، بحرین نے کر لیا، باقی لوگ جاتے ہیں، سعودی عرب بھی کر لیتا ہے. تو اس کے بعد اس سے تو گنجائش پیدا ہو سکتی ہے. ہمیں اپنے دفاعی معاملات بھی ایڈجسٹ کرنے ہیں. ہمارے ان سے بارڈر نہیں ملتا، ہماری ان کے ساتھ جنگ جو ہے بالواسطہ ہے، بھارت کی مدد ہم نے کی تھی. ہم اس حوالے سے اگر سعودی عرب بھی چلا جاتا ہے اس طرح کہ چلیں جی یہ معاملہ آ گیا، اسلامی دنیا این بلاک فیصلہ کر لیتی ہے، تو ہم لاتعلق کیسے رہیں گے؟ یہ پھر عملی طور پر ناممکن ہو جائے گا. ہم کہیں گے جی سعودی عرب نے کر لیا، امارات نے کر لیا ہے، قطر نے کر لیا ہے، بحرین نے کر لیا ہے، کویت نے کر لیا ہے، اردن نے کر لیا ہے، پاکستان نہیں کرے گا. تو یہ پھر ان لاجیکل صورتحال بن جائے گی وہاں پر. وہاں الٹیمیٹ. لیکن نوید چوہدری صاحب، 2 ریاستی حل کے بغیر، مملکت کے ریاستی حل کے بغیر اگر اس طرح ہم قبول کر لیتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ ہمارے کشمیر والے مسئلے پر نہیں پڑے گا؟ بالکل پڑے گا. لیکن اس میں بھی ہمیں زمینی کی نظر رکھنی چاہیے. میں صرف 2 مثالیں آپ کو دوں گا. دیکھیں جو غلطی ہیں نا وہ بچے دیتی ہیں. یہ کہہ دینا کہ جی فلاں نے غلطی کی تھی تو ہم بھول گئے ہیں. پہلے تو 47 سے آج تک ہم نے موقع کیا اختیار کیے ہیں، مختلف موقع. کبھی ہم نے کہا جی کہ ثالثی کریں گے، کبھی ہم نے کہا جی اقوام متحدہ کی قراردادیں اس حوالے سے ویلڈ ہے. شملہ معاہدہ نہیں ہوا نا، اس سے پہلے کچھ اور تھا، چلتا رہا. شاہ صاحب آپ کو ماشاءاللہ عامل صافی ہیں. پاکستان کے اندر ایک فوجی صدر ہو، آمر مترک، اور اس کے بعد
12 फुट की बाढ़ लगा रहे पूरे एलओसी पर, आमने सामने फौजें खड़ी हैं, दोनों के पास सब तोपे हैं, टैंक है, सब कुछ है, असला है, बाढ़ आप लगने दे रहे हैं, सारा मामला हो रहा है। तो ये क्या था? फौजी सदर का दौर था। अगर तो हो आसिफ जरदारी साहब, अगर सदर कोई और हो, रफीक तारड़, अगर कोई वजीर आज़म बकायदा हो, शौकत इसकी जगह नवाज शरीफ या बेनजीर साहब होते हैं, बाकी वजीर आज़म खैर से मौसम नहीं थे, तो उसमें तो उनका तो कॉमन नकल वैसे उनका भी इतना ना होता, लेकिन जब फौजी सदर खुद है वहां और वहां बाढ़ लगवा रहा है तो इसका मतलब क्या है? एक दूसरा टर्न आप देखें कि जो कुछ 5 अगस्त 2019 को हुआ वो भी आपके सामने है कि इंडिया ने यूनिलैटरली ये कहा कि जनाब हम मानते नहीं, और उन्होंने आइन की शिकें जो है वो रिपील कर दी। उससे पहले हमारा एक वक्त, अलग से वक्त, जो बजाय जिसकी क़यादत इमरान खान साहब कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर के कर तो बाजवा साहब रहे थे, वो व्हाइट हाउस से होके आया था और इमरान खान साहब ने आकर कहा कि मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया। उसके बाद पता लगा कि कश्मीर पर भी बात हुई है, तो उसका यह निकला ट्रंप का ही लॉ था। अब देखें ये मौके तो आप खुद उनको फराहम कर रहे हैं। जब एक हल निकल रहा था वाजपेयी साहब के दौर के अंदर, उसमें क्या था, वादी का मामला लहदा कर लें और बाकी हिस्से का मामला लहदा कर लें, फिर आया चुनाव फार्मूला, कई फार्मूले आए। जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर आपने एलओसी पर बाढ़ लगवाई, मैं लफ्ज फिर इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए मुसल्ला वाहिद आमने सामने हो तो वहां तो 24 घंटे गोली, जब बाढ़ लग रही है तो इसका मतलब क्या है कि स्टेट आपकी क्या जा रही है, अपनी लिद दे रही है, ये मैसेज पूरी दुनिया को गया है। तो ट्रंप कहते हैं कि मैं इनका तस्वीर करा दूंगा, वो तस्वीर हम किसी खुशफहमी का शिकार हो जाए कि जनाब वो हमें डल झील लेके दे देंगे या ये मामला के चला जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही आगे वाली बात है। इसका हल इस तरह से निकलेगा कि आजाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, एलओसी, और अब तो जाहिर है सूरत बड़ी क्रिटिकल सी हो गई है, हम निकालेंगे, लेकिन इस तरह का निकलेगा। अब जो बाढ़ लग चुकी है इस पे ही कोई जो है वो मामला तय हो सकते हैं, लेकिन ये मामला तो आगे जाके जहां एक मेज पर बैठते हैं, टेबल पर आते हैं, तो ये मामला तय होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि भारत जो है वो टेबल पर आ ही नहीं रहा है, जबकि आलमी सालसी अदालत ने भी सिंध पास मुआहदे पर भारतीय इक़दाम को गैर कानूनी करार दे दिया है। क्या इस फैसले को भारत मानेगा और मुज़ाकरात के टेबल आ सकता है, आप समझते हैं चोई साहब? मुज़ाकरात की मेज पर आएगा 100%, और इस फैसले को भी मानना होगा। उसकी वजह यह है कि डेटर्स जो है वो हमारे पास मौजूद है। अब हमारा जो डॉक्ट्राइन है वो बड़ा क्लियर है, जब स्टेट की सॉवरेनिटी को खतरात लाक हो जाए तो उसके बाद तो फिर कोई चारा नहीं है कि हम पूरी तरह से जंग में शामिल हो जाएं, फिर हमने कोई इंतजाम थोड़ी करना है। अगर आप 18 करोड़ आवाम का, 20 करोड़ 22 करोड़ आवाम का पानी रोक देंगे तो ये कोई मुमकिन है? ये पॉसिबिलिटी नहीं है। एक दूसरी बात ये है कि मसला है कश्मीर के अंदर और ये पानी के मामला के अंदर चीन भी फ्रीक है। चीन के जो थिंक टैंक के डॉक्टर गाँव हैं वो सरकारी, देखें वहां थिंक टैंक जो होते हैं, हम आप जैसे जो प्राइवेट साथी हैं इस तरह से नहीं है, वो सरकार का ही मौका बयान कर रहे होते हैं। वो कह चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ अगर ये मसला हुआ पानी का, तो फिर हम जो हमारी जो भारत के साथ कार्ड है पानी के मसले पर, वो उसको भी हम छेड़ेंगे, फिर हम देखेंगे ऊपर से पानी हमारी तरफ से आ रहा है। एक ट्रंप को अच्छी तरह से पता है, और ट्रंप समेत यूरोप को, पूरी दुनिया को, हमारे अरब मार्ग दोस्तों को जो इंडिया से बड़े कारोबार बढ़ा रहे हैं आजकल, ज़ाहिर हर बंदा अपना बात देता है, सबको इल्म है कि पानी के मामले पर कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि मैंने इंडिया से कह दिया है वो मुज़ाकरात की मेज पर आएगा, मैं कश्मीर का मामला जो है इसको भी सेटल करा के जाऊंगा। ये इशारा बुनियादी तौर पर इसी तरफ है कि सिंध तास पर जो यूनिलैटरली इंडिया ने स्टेप लिया है वो नल एंड वाइड हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर बगा, वो पहले कह चुके हैं, सिख हैं वो कह चुके हैं कि ये दो मुल्कों के दरमियान मुआहदा है। वर्ल्ड बैंक तो इसमें एक सोलतकार बना था और उन्होंने तय करना है, यूनिलैटरली खत्म नहीं किया जा सकता। ये वहां से आप तो सालसी अदालत ने भी कह दिया, आप दुनिया के किसी भी फोरम पर जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये तो नामुमकिन है किस तरीके से, इसकी एक कानूनी पोजीशन जो है उसमें भी हम हावी हैं और जो डिफेक्टिव पोजीशन है उसमें भी हम हावी हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इंडिया को एक दबाव के तहत एक तरतीब के साथ, देखे ना, अब जंग किसने रुकवाई है, हमें मानना होगा। देखिए माने जंग ट्रंप साहब ने रुकवाई है, हमने जब मारा ठीक है,
اس کے نتیجے میں کہہ لیں یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذہن میں یہ تھا کہ اس حد تک جب جائے گی تو میں آ جاؤں گا بیچ میں، رکوائی انہوں نے. اب مودی مانے یا نہ مانے، بھاگتا تو رہنے ادھر ادھر، ان کے وزیر خارجہ سیکرٹری خارجہ مانے یا نہ مانے، جنگ انہوں نے رکوائی ہے. اس میں انہوں نے انڈیا پر واضح کر دیا اور دھمکی دی تھی انہوں نے کہ اگر آپ نے جنگ نہ روکی تو اس کے نتیجے میں ہم یہ کر دیں گے. ٹریڈ کی بات اوپن کر رہے ہیں، کچھ باتیں ایسی بھی ہوں گی کہ پھر ہم پچھڑ جائیں گے. ادھر سے چین کی سپورٹ میں پہلے ہی ہے، امریکہ، یورپ، یہ پورا مڈل ایسٹ سب کو علم ہے، ایون رشیا، کہ پانی کے معاملے کے اندر کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ جس کو انڈیا یونیلیٹرلی ختم کر لے اور کوئی تماشا چلا لے. ورلڈ بینک، سازی عدالت ہو، عالمی عدالت ہو، یو این او ہو، جو ہے وہ نہ صرف مشرق وسطیٰ کے سلجھتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاک بھارت جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں میز پر آنا پڑے گا اور یہ آئیں گے. لازمی بات ہے کہ جو ہی مشرق وسطیٰ کے معاملات حل ہوتے ہیں، کسی جانب ان کا اونٹ جو ہے کسی کروٹ بیٹھتا ہے تو ادھر توجہ دی جائے گی اور ادھر معاملوں کو بھی جو ہے وہ سدھارنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اس نیشنل مسئلے کے ساتھ جو ہمارا داخلی مسئلہ ہے وہ نہیں سلجھ رہا ہے. ہمارے جو داخلی مسائل میں بجائے کہ ہم اپنے داخلی معاملات کو سلجھائیں وہ بگڑتے ہی جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ گزشتہ دن ہی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے کہ پہلے شور تھا 45-47 کا، اب یہ مخصوص نشستوں کا جو ہے وہ زور پڑ گیا ہے کہ انہی کو دے دی گئی ہیں جن سے آپ واپس لے رہے تھے. اب ان کو پھر وہی فیصلہ، سپریم کورٹ ہی اپنے فیصلے کو جو ہے معطل کر کے دوبارہ جو ہے وہ نشستیں جو ہے وہ بندربانٹ کی جا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے سیاسی استحکام آئے گا یا پھر عدم استحکام بڑھتا چلا جائے گا؟ دیکھیں شاہی صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سول حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کے پاس جو سپیس بچی تھی وہ بھی اب ضائع ہو چکی ہے. اب یہ سارے عہدیدار جو ہیں یہ نمائشی ہیں. جو ایک پلان چل رہا تھا سن 2011 سے جس پر باقاعدہ کام شروع ہوا، وہ کہ وہ پوسٹ مشرف ایرا میں اس پر کام شروع ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ پاکستان میں مکمل طور پر ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ لاگو کیا جائے گا. اور اس میں ظاہر ہے بہت ساری چیزیں، ایک پورا پروجیکٹ تھا وہ، جس کا ایک حصہ، ایک جو صرف یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، بعد میں یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی، تو یہ اس کا ایک جز تھا، یہ کام چلتا رہا. اب ہائیبرڈ نظام اس وقت مکمل طور پہ لاگو ہو چکا ہے. جو سیاسی شطرنج ہے اس میں رول مختص کیے گئے ہیں. اس میں ایک میرا رول ہے، ایک آپ کا رول ہے، ایک ہمارے تیسرے دوست کا رول ہے، ایک چوتھے دوست کا رول ہے. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو آپ کے اندر کیپیسٹی ہے کہ آپ اس نظام سے ٹکرا سکتے ہیں، اس کو بدل سکتے ہیں، تو آپ آگے آ جائیں. ادر جو رول دیا گیا اس کو قبول کر لیں. دونوں صورتیں ہیں نا، اور اعتراض اٹھاتے رہیں. پی ٹی آئی کے لیے پاکستان کی مسلح افواج نے بار بار رول کریٹ کیا ہے. جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہو گئی، وہ فارغ ہو گئے، اس کے باوجود ایک رول کا وہ چاہتے تھے کہ رہے، اس طرح کے کام کرتے رہے. لیکن وہ غالباً ان کی اپنی خود پسند اپنی جگہ وہ ٹریپ بھی ہوتے گئے یوٹیوبرز کے ہاتھوں، اور کو پارٹی کے جو لوگ تھے بہت سارے عجیب و غریب قسم کے لوگ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کے. کچھ فوج کے اندر بھی ایسے عناصر موجود تھے، فیض علی صاحب اسی لیے آج تک اندر ہے نا، وہ ان کی باتوں میں آگے وہ ٹریپ ہوتے گئے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کو تعین کرنا ہوتا ہے کہ اس شطرنج میں میرے پاس یہ سپیس ہے، میں یہاں تک کام کر سکتا ہوں. دوسری صورت میں نے پہلے عرض کی، اگر آپ کے پاس ہمت ہے کہ آپ کوئی انقلاب لا سکتے ہیں لا کے دیکھ لیں. آپ نے 9ویں تک تو کر کے دیکھ لیا، کچھ بھی نہیں ہوا. اب جو ججمنٹ آ رہی ہے جس پر سب اعتراض کر رہے ہیں، یہی عدلیہ ہے جو آئین ڈکلیئر کر رہی تھی. جب پنجاب حکومت بدلنی تھی، حمزہ کو ہٹانا تھا، تو بندیال صاحب نے بیٹھ کے آئین ڈکلیئر جی تو آئین ڈکلیئر کر دیا انہوں نے بندیال صاحب نے. حالانکہ خود ہی پہلے کہہ رہے تھے یہ نہیں ہو سکتا، بعد میں انہوں نے کر دیا. ان کو کسی افسر نے کہا آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آپ کے علم میں ہیں، ایک کرنل صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ دونوں کو چلاتے تھے. وسیم لیاقت صاحب کی بات کر رہا ہوں، یہ لیاقت وسیم کیا نام ہے ان کا. تو آپ کے علم میں اس میں کوئی مطلب دوسری بات نہیں ہے. خود عمران خان صاحب کے بیانات اور ریکارڈ ہیں کہ بندوں کو لانا، لے جانا، حاضری پوری کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، بل بنانا، سارے ان کا کام تھا. تو اب ہونا ہی چاہیے تھا پریکٹیکلی کہ پی ٹی آئی کو اس عمل کا حصہ ہونا چاہیے تھا. اعتراض کرتے رہتے. دیکھیں سیاسی جماعتوں کا کام یہ، مجھ پر صحافہ بھی جتنی مرضی قرضن ہو، میں کہیں نہ کہیں کالم میں ایک جملہ لکھ دوں گا، کہیں نہ کہیں آپ گفتگو کرتے ہوئے کچھ کہہ دوں گا،
جب میں نوکری کر رہا ہوں تو نوکری میں نے بچانے کے لیے جو اس کے پیرامیٹرز ہیں جو مجھے ملی ہوئی جگہ اس کو پہلے میں نے سیو رکھنا ہے, اس کو محفوظ رکھنا ہے. تو یہ غلطی پی ٹی آئی بنیادی طور پہ کر رہی ہے. یہ آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ اس فیصلے کی اتنی کوئی ضرورت نہیں تھی؟ اب جو سسٹم ویسے آپ نے کہا چل رہا ہے اور اس میں کوئی بھی اس کو ہلا نہیں سکتا جب تک کہ وہ خود نہ چاہیں اور جب تک اس کو سپورٹ کرنے والے نہ چاہیں, فیصلہ ساز نہ چاہیں, تو پھر یہ مخصوص نشستیں دینا کیا ضروری ہے؟ ان کی بندربان کرنا یا ایسے فیصلے کو لانا اور پھر یہ کام کرنا کہ جس سے جنگ رسائی اور لوگوں کو نیشنلی طور پہ بھی پتہ لگے کہ اس کے جمہوریت کی کیا صورتحال بن رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. اس کی ضرورت نہیں تھی, پھر یہ کیوں لایا گیا ہے؟ اگر لایا گیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ انڈر پریشر لایا گیا ہے جو کہ بار بار حکومت کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے؟ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ نے ماشاءاللہ خود صافی آپ نے سوال میں خود جواب دے دیا. ایک تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جنرل کیانی کے دور سے ہی بہت زیادہ شور مچ گیا تھا کہ 18ویں ترمیم جو ہے یہ درست نہیں ہے, اس سے بہت زیادہ مسائل کریٹ ہوئے ہیں, جبکہ میں خود سمجھتا ہوں کہ درست ہے. صرف آپ ایک پورشن جو ہے نا کہ تعلیم جو ہے وہ مرکزی شعبہ ہے, نصاب مرکزی ہونا چاہیے, آگے ایک آدھ مضمون آپ اپنی زبان کا کوئی چیز ایڈ کر لیں, اس پر مجھے بھی اختلاف ہے, باقی وہ بہترین ترمیم ہے. لیکن اس پر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کبھی راضی نہیں ہوئی, وہ بار بار کہتے رہے جی 18ویں ترمیم آ گئی, یہ آگے وہ جو بریفنگز ہوتے رہی آف دی ریکارڈ اس پہ بھی کہتے رہے ہیں وہ. تو یہ جنرل کیانی کے دور سے یہ ایشو چل رہا ہے. پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے زرداری صاحب کو 18ویں ترمیم بولا ہے. اب یہ معاملہ مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ آئینی ترمیم ہوگی سو کارڈ. تو ایک اکثریت دلا کے کسی کو, اب آپ کو پتا ہے کہ 9 مئی کے فیصلے آنے والے ہیں, سپریم کورٹ نے پابند کر دیا ہوا ہے عدالتوں کو کہ آپ نے اتنے دن کے اندر فیصلے دینے ہیں, کیس لڑ نہیں سکتے. اس کے نتیجے میں بھی جو منتخب ارکان ان ہنگاموں میں ملوث تھے جن پر ایف آئی آر درج ہے وہ بھی ڈی سیٹ ہو جائیں گے, چاہے ان کو ایک دن کی سزا سنائی جائے, عدالت کہتی ہے ایک دن کی سزا آپ کو, اسی وقت وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے یا جرمانہ کر دیتی ہے عدالت. تو ایک وہ ایشو بھی آنے والا ہے. تو ایک تو اس سے سسٹم تو ڈسکریڈٹ ہو رہا ہے, میں آپ کو بات سے اتفاق کر رہا ہوں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ضرورت نہیں تھی, پہلے ہی بہت کچھ ہو گیا ہے, سسٹم ڈسکریڈٹ ہو رہا ہے. لیکن ایک جو 18ویں ترمیم کا معاملہ تھا, لگتا ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی بل سامنے آئے گا. تو ان چیزوں کے لیے اب خیال رہنا چاہیے, اور یہ اب ایسی چیزیں ہیں جو اب ہو کے رہیں گی, کیونکہ پی ٹی آئی کو اسپیس دینے کی جو کوشش تھی وہ بہت دیر تک کی گئی, جو انہوں نے نہیں لی تو الٹیمیٹلی اس طریقے سے اس کو فل کیا جا رہا ہے. کوئی اچھی بات تو نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے ریاست نے ایک تو ذہن بنایا ہوا ہے ہائبرڈ سسٹم کو لا کے. اچھا, اسی حوالے سے ایک کوشچن کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ مخصوص نشستیں دی جا رہی ہیں, آگے جو ہے ڈسکوالیفائی والا سلسلہ وہ بھی شروع کیا جا رہا ہے, پنجاب اسمبلی سے بھی 26 لوگوں کی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو معطلی کی بھیج دی گئی ہے, انہیں بھی ریکویسٹ اسپیکر نے کر دی ہے. تو یہ چیزیں معاملات تو آ رہے ہیں. ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو مضبوط کیا جا رہا ہے, انہیں اکثریت دی جا رہی ہے اور جو ان کی اتحادی جماعتیں ان کے پریشر سے انہیں نکالا جا رہا ہے. اور تو دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اکثریت انہیں دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ کوئی اتنی کوئی بات جو ہے وہ بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے کہ اس طرح جو ہے کیا نظام کو آگے. ہاں, اس کے ساتھ یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ جو ہے اپنا جو نئی قوانین, جیسے آپ نے کہا کہ نئی ترمیمیں آ رہی ہیں, قانون کی تبدیلیاں آ رہی ہیں, 26 کے بعد 27 میں بھی آ رہی ہے, 18ویں میں بھی بات ہو رہی ہے. تو کیا اپنے ان ترمیموں کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے یا کہ اس حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, حکومت تو مضبوط نہیں ہوگی, ڈسکریڈٹ ہوگی. ٹھیک ہے, جو سٹیپ بھی آپ لیں گے ڈسکریڈٹ نہ دنیا کی حمایت حاصل ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کو نوازنے کی جو سلسلہ شروع ہوا ہے, آخر اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا, اس میں تو اپنے مفادات ہیں جن کو پورا کرنے کی پس پردہ کوشش ہے. دیکھیں, اگر تو ایک نئی کانسٹیٹیوشنل پیکج آتا ہے جیسے ہم تو کر رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم آ جائے گی, اس میں 18ویں ترمیم کے کچھ معاملات جو ہیں وہ کچھ اور چیزیں ڈال دیں گے, ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کل کلا کو کوئی اور بڑا فیصلہ ممکن ہو جاتا ہے جس میں آئینی نظام کی ضرورت نہیں پڑتی, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت نالائقوں کی تھی, ان کے حق میں تو فیصلہ آیا, انہیں مخصوص نشستیں بھی دے دی گئیں, ان کو موقع ملا الیکشن جیتنے کا, ڈسکوالیفائی ہو گئے پی ٹی آئی کے لوگ, پھر جیت کے پھر بھی ڈلیوری کر سکے.
کل فیصل واڈا صاحب جو ترجمان کس کے آپ کو پتا ہے، کل وہ چینل پہ بیٹھ کے مارے تھے کہ اب وہ حکومت کو بہت زیادہ اسٹرینتھ مل گئی ہے تو یہ پرفارم کر کے دکھائے. پرفارم انہوں نے کہاں سے کرنا ہے؟ پرفارم تو ظاہر ہے ایک چھوٹا سا دائرہ ہے ان کا، اس کے اندر رہ کے کرنا ہے نا جو بھی کرنا ہے. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے آرمی چیفز کو بلا کے براہ راست مذاکرات کر رہا ہے تو وزیر اعظم تو مائنس ہو گیا. ہم کہتے ہیں عمران خان مائنس ہو گئے، بھائی بات یہ ہے کہ وہ بھی تو مائنس ہے نا، وہ تو ایک خدا لگا ہوا. ایک اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے، یا یہ بھی ایک افواہ گردش کر رہی ہے کہ جہاں یہ سارے معاملات کو کیا جا رہا ہے وہیں پہ پس پردہ بانی پی ٹی آئی سے بھی جو ہے وہ معاملات طے ہو رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے یا بالخصوص بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اب ذرا مشکل ہو گیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نا. جتنی سپیس دینے کی ان کو کوشش کی گئی تھی اس کا مطلب انہوں نے غلط لے لیا، اور اب وہ حقیقی معنوں میں کردار میں ہے. اگر ہم سمجھیں کہ ان کو کوئی ریلیف مل جائے گا آنے والے دنوں میں فوری طور پر تو یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو ایک نئی، آپ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو نہ ریلیف ملنے والا ہے نہ ہی اس حکومت کی ساکھ جو ہے وہ بحال ہوتی آپ کو مستقبل میں دکھائی دیتی ہے، چاہے وہ برسر اقتدار بھی رہے. بالکل. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں ان کو دونوں چیزیں نہیں چاہیے. حکومت اگر رہتی ہے ڈسکریڈٹ ہو کے رہتی ہے تو ان کو سوٹ کرتا ہے نا. اچھا، وہ جب یہ صاحب یہ چاہتے ہیں اور ان کی یہ خواہش پوری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے مقاصد اپنے فارمولے کو جو ہے وہ نافذ کر لیتے ہیں، لیکن عوام کو اس میں جو ہے وہ کچھ نہیں مل رہا. عوام پہ تو ایک عوام دوست بجٹ، ایک بار پھر عوام دوست بجٹ کے نام پہ عوام دشمن بجٹ کر دیا گیا ہے، اور عوام اس کے نیچے جو ہے ایک بار پھر پس رہے ہیں. اور اس پستے ہوئے وہ جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا کہ اب تو وہ ثانیہ سوات جیسے جو ہیں ان میں وہ مر رہے ہیں، رڑ رہے ہیں، اور جو ہیں وہ پانی کی نظر ہو رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. یہ صورتحال میں عوام کیا کریں گے، اور عوام کب تک ان کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ اس چیز کو برداشت کرتا رہے گا؟ آخری سوال. دیکھیں، عوام تو اس سارے معاملے کے اندر کیونکہ سیاسی جماعتیں ہی غیر متعلق کسی نے کچھ سوچا نہ عوام کا اب کوئی سوچ رہا ہے. عوام جو ہے وہ تو پس رہی ہے، وہ تو مر رہی ہے. عوام تو جو ہے وہ کبھی دریاؤں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی ندی نالوں میں بہ رہی ہے. جی نویچو صاحب. جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے تو چوہے صاحب کو میں دوبارہ لنک جو ہے وہ آنا پڑے گا. اتنی دیر جو ہے ہم انتظار کرتے ہیں نوی چوہے صاحب کا. لیکن عوام کا جو ہے وہ کسی دور اقتدار میں نہیں سوچا گیا ہے. عوام کو کے اوپر صرف بجٹ جو ہے وہ مسلط کیا گیا ہے، اور اس بجٹ کو جو ہے عوام دوست بجٹ کا بھی، اور بظاہر وہ عوام دوست بجٹ کہا گیا لیکن پس پردہ جو اس پہ بجٹ انہیں لایا گیا وہ عوام دشمن ہی رہا ہے. اور یہ بجٹ ایک تو اس پہ انہیں ڈالا جاتا ہے ٹیکس جو ہے وہ ان پہ اضافہ کیا جاتا ہے، آمدن میں 5 سے 6% اضافہ کر پہ احسان کیا جاتا ہے، اور اپنے جو ہے وہ عیاشیوں کو اور اپنی تعیشوں کو بڑھایا جاتا ہے. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہم عوام کے لیے آئے ہیں اور ہم نے عوام کی سیاست کو جو ہے وہ فروغ دیا ہے، عوام کے جو ہے وہ ہم اپنی سیاست کو نہ داؤ پہ لگایا ہے. لیکن عوام کو ریلیف جو ہے نہ پہلے کبھی ملا ہے نہ اب مل رہا ہے. عوام جن کے اپنے ان نمائندوں کی طرف دیکھتے ہیں جو ایوان اقتدار میں بیٹھے ہیں، ایوان پارلیمان میں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں. تو لیکن عوام کے لیے تو کچھ نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی شاید کبھی کیا جاتے گا. لیکن ایک صبر ہے جو کہ ایک لیمٹ ہے کہ عوام برداشت کر رہی ہے، لیکن یہ صبر کا پیمانہ کب لبریز ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے. تو فیصلہ سازوں کو عوام کی طرف دیکھنا چاہیے، عوام کے لیے سوچنا چاہیے، اور عوام کے اس صبر کے پیمانے پر بھی اپنی نظر رکھنی چاہیے، ورنہ کچھ بھی نہیں رہے گا.
ناظرین کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان.